السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے تم میں سے ایسا شخص جو مجھ سے ان کلمات کو لے، پھر وہ خود بھی ان پر عمل کرے اور جو ان کلمات پر عمل کرے ان تک ان کلمات کو پہنچائے۔ اتنا سنتے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تیار ہوں ان کلمات کو لینے کے لیے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: فآخذ بیدی وعدہن خمسا، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ، میں تجھے ایسا نسخہ دوں جس کے استعمال کرنے سے، جس کو اپنی زندگی میں سمونے سے، جس کو عملی جامہ پہنانے سے تمہارا نام سب سے بڑے عبادت گزار بندوں میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں، میں اس بات پر اور اس نسخے پر عمل کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ، تو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ ہاں، ہم نے حرام صرف نماز کے چھوڑنے کو، روزے کے چھوڑنے کو، زکوٰۃ نہ دینے کو، ان چیزوں کو صرف ہم نے حرام سمجھا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا ایک ایک حرام سے بچنے والا بن تو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم ہاتھ کے حرام سے، زبان کے حرام سے، پیر کے حرام سے، یہاں تک کہ ہر حرام سے، ائمہ سے، علماء کرام سے، مفتیان عظام سے اور اللہ والوں سے معلوم کر کر کے ایک ایک حرام کو اپنی زندگی سے اکھاڑ پھینکیں گے اور حرام سے بچ کر کے زندگی گزاریں گے، تو ہمارے لیے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے تحفہ ملے گا اور انعام ملے گا کہ ہمارا نام سب سے بڑے عبادت گزار بندوں میں لکھ دیا جائے گا۔ دوسری نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی: اے ابو ہریرہ، میں تجھے ایسا نسخہ بتلاؤں اور ایسی چیز بتلاؤں جس کو عملی جامہ پہنانے سے، جس کو اپنی زندگی میں سمونے سے تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، اور ہم میں سے ہر ایک کی خواہش اس چیز کی ہے کہ کیسے ہم سب سے بڑے مالدار بن جائیں۔ تو آئیے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت پیغام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اگر تو اپنا نام سب سے بڑے مالداروں میں لکھانا چاہتا ہے تو اس پر عمل کر۔ فرمایا: وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جا، جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے، جیسا تجھے اللہ نے بنایا ہے اس پر راضی ہو جا، تو سب سے بڑا مالدار کہلائے گا، تو سب سے بڑا مالدار کہلائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں پر، نیچے کے لوگوں پر نظر رکھ،
اور دینی معاملات میں اپنے سے بڑے لوگوں پر اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نظر رکھ، تیری زبان پر شکر گزاری ہوگی اور شکر گزاری کے بارے میں سن اللہ کا پیغام، سن اللہ کا پیغام۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تو شکر گزاری کرے گا میں تجھے بڑھاتا ہوا چلا جاؤں گا، صحت کے اعتبار سے بڑھاتا ہوا چلا جاؤں گا، شکر گزاری کرے گا مال کے اعتبار سے بڑھاتا ہوا چلا جاؤں گا، ذہن کے اعتبار سے شکر گزاری کرے گا میں دل و دماغ کے اعتبار سے اور ذہن کے اعتبار سے تجھے بڑھاتا ہوا چلا جاؤں گا، علم کے اعتبار سے شکر گزاری کرے گا میں تجھے علم کی لائن سے بڑھاتا ہوا چلا جاؤں گا۔ تو شکر گزاری کر، اپنی زندگی کا جزء لا ينفق بنا، شکر گزاری کو میں تجھے بڑھاتا ہوا چلا جاؤں گا۔ تو آئیے ہم بھی عہد کریں اس چیز کا کہ جیسا جو سسٹم اور جو بھی سسٹم ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم سب اس پر دل و جان سے راضی ہو جائیں، ہمارا نام سب سے بڑے مالداروں میں شمار ہوگا اور سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ میں تجھے وہ نصیحت کرتا ہوں جس کو اپنانے سے تو پکا سچا مسلمان بن جائے گا۔ فرمایا وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو چیزیں تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کر، تو سب سے پکا سچا مسلمان بن جائے گا۔ ہاں تو ہم بھی عہد کریں اس چیز کا کہ انشاءاللہ جو چیزیں شریعت کے اعتبار سے دنیا کے معاملات میں اخروی معاملات میں جو چیزیں بھی ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مذہب اسلام کو اپنے لیے دل و جان سے پسند کیا۔ خدا کی قسم وہ اس پیغام کو لے کر اپنے بھائیوں کے واسطے پوری دنیا کے اندر نکل گئے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت میں سے چند افراد کی اور مختصر سے افراد کی قبریں ملتی ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ بہرحال ہم اس لیے اپنے ایک ایک بھائی کو اور ایک ایک بچے کو مدارس سے، مساجد سے، مکاتب سے جوڑنے کی کوشش کریں، چونکہ ہم پسند کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا مکاتب میں، نمازوں کو پڑھنا مساجد میں، مدارس سے جڑنا، تو ہم اس چیز کو اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ایک بندے کو شریعت اسلامیہ کے ایک ایک پیغام سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارا نام انشاءاللہ سچے پکے مسلمانوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم عہد کریں انشاءاللہ جو چیز اپنے لیے پسند کریں گے وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو سچا پکا مومن بن جائے تو یہ کام اور کر۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کر تو سچا پکا مومن بن جائے گا۔ ہاں دیکھو پڑوسی میں کوئی تمیز نہیں کی، کسی بھی مذہب سے وہ ہمارا پڑوسی تعلق رکھنے والا ہو، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی جس کی چوکھٹ بھی تیری چوکھٹ سے ملی ہوئی ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، تو اچھا اس کے ساتھ میں سلوک کر تو سب سے پکا سچا مومن بن جائے گا۔ تو آئیے ہم بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمارا پڑوسی جیسا بھی ہو، مالدار ہو، غریب ہو،
چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، ہم اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیغام پر عمل کرنے کے تئیں ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب۔ اے ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے، اور مردہ دل سے پھر برائیاں ہی وجود میں آئیں گی، اچھائیاں وجود میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، کیا کبھی مردے سے اچھائی کی امید ہوا کرتی ہے؟ نہیں ہوا کرتی۔ آج اتنے ہم ہنسے اپنی محفلوں میں، دوستوں کی محفلوں میں، دوستوں کی ٹولیوں میں، اور دکانوں پر کھوکوں پر بیٹھ کر کے، خدا کی قسم آج ہمارے دل مردہ ہو چکے، اور مردہ دلوں سے تو برائیاں ہی وجود میں آتی ہیں، اچھائیوں کی امید نہیں ہوا کرتی۔ تو آئیے ہم سب عہد کریں، میں درخواست کروں گا اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے، اور اپنی اسلامی بیٹیوں سے، کہ ہم سب عہد کریں مل کر کہ انشاءاللہ ہنسنا، زیادہ ہنسنا بالکل چھوڑیں گے۔ اسی کو قرآن کریم میں دوسرے انداز میں فرمایا گیا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ زیادہ رو اور کم ہنس۔ تو ہم اس قرآن کریم کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو لیتے ہوئے، ہم اس چیز کا اور اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ زیادہ ہنسنے کو چھوڑیں گے اور اپنے رب کے سامنے رونے کو اپنائیں گے۔ تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیغامات پر خدا کی قسم اگر دونوں جہاں میں سکون چاہتے ہو تو ان خوبصورت پیغامات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، خدا کی قسم آب زر سے لکھ کر اگر ہر گھر میں یہ 5 نصیحتیں لٹکائی جائیں، اور 5 نصیحتوں پر آتے جاتے وقت میں ہر ایک کی 5 نصیحتوں پر نظر پڑے، اور نظر پڑنے کے بعد ان کو اپنی زندگیوں میں سمایا جائے، تو میں سمجھوں گا اس بات کو کہ ہمارا معاشرہ انشاءاللہ خوبیوں کی طرف جائے گا، اچھائیوں کی طرف جائے گا، اور سدھار کی صورتیں ہمارے معاشرے کے سامنے آئیں گی۔ وہ 5 نصیحتیں میں پھر بیان کرتا ہوں۔ 5 نصیحتیں وہ یہ ہیں، پہلی بات فرمائی، حرام سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ نمبر 2، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جا، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا تو سب سے بڑا مالدار کہلائے گا۔ نمبر 3، جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کر تو سچا پکا مسلمان بن جائے گا۔ نمبر 4، اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کر تو سچا پکا مومن بن جائے گا۔ اور 5ویں نصیحت فرمایا، زیادہ مت ہنس، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ دلوں سے اچھائیوں کی امید نہیں ہوا کرتی، بلکہ ان سے تو برائیاں ہی وجود میں آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان 5 باتوں پر اور پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو ان 5 خوبصورت نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو دونوں جہاں کی آفات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد بشر کو، ہر فرد کو اللہ دونوں جہاں کی سکون کی اور عافیت کی زندگی عنایت فرمائے، اور اللہ مرتے وقت میں پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔